بلا دریغ اور بغیر کسی وجہ کے خان صاحب کے ہر کیس پہ اعتراض لگایا جانا جو ہے وہ ایک روٹین بن گیا ہے۔ ایک 72 کیسز جو خان کے دائر ہوئے گزشتہ 4 ماہ میں، ان میں سے 62 کیسوں پہ اعتراضات لگائے گئے، اور ان 62 میں سے 59 اعتراضات جو ہیں وہ عدالتوں نے جو ہے غیر ضروری قرار دیے، لیکن ان اعتراضات کی وجہ سے کبھی ہمارے کیس 1 ہفتہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، کبھی 4 ایام، کبھی 3 ایام۔ بعض کیسز بڑے ارجنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں، جس طرح سائفر کیس ہے، اب اس میں پھر آبجیکشن لگ گیا، کل آبجیکشن اگر ریمو ہوتا ہے اور 4 دن بعد لگتی ہے تو ابو الاسناد صاحب تو منڈے کو ہم سے پہلے پہنچے ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے ڈویژن بینچ کے سامنے اپیل کی سماعت ہوئی۔ اپیل میں ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کی حد تک منتقلی کا آرڈر تو کر دیا، لیکن ڈاکٹر جو فزیشین ہیں خان صاحب کے، فیملی ممبرز ہیں، وکلاء ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے شیڈول کی استدعا کی تھی، کیونکہ جیل حکام کی مرضی ہوتی ہے کہ جب چاہتے ہیں ملاقات نہیں کرنے دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو ملاقات الاؤ کر دیتے ہیں۔ پھر ہفتے میں 2 دن انہوں نے مختص کیے ہیں، جبکہ ملاقات قانوناً منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک ہو سکتی ہے۔ تو فاضل چیف جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر میں یہ بھی لکھا کہ جی یہ انٹائٹل ہے بی کلاس کے، لیکن ساتھ میں کوئی ڈائریکشن نہیں کی، وہ شیڈول کے حوالے سے کہ کب وکلاء جو ہیں، کون کون سے وکلاء کو کن تواریخ پہ ملاقات کی اجازت ہے۔ تو اب میں نے آئی سی اے میں وہ شیڈول بنا کے اپیل دائر کی کہ جی صرف ایک چیز الاؤ ہوئی ہیں، 4 چیزیں ڈینائی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی استدعا کی کہ جو ٹریڈ مل ہیں وہ بھی الاؤ کی جائے، کیونکہ خان صاحب جیل رول میں یہ ہیں کہ وہاں پہ پرزنر جو ہیں وہ دیگر قیدیوں یا ولاتیوں کے ساتھ مل کے انڈور گیمز کھیل سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کو وہ بھی ڈینائیڈ ہے، کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ میں جو بی کلاس چونکہ اٹک میں تھا ہی نہیں، تو یہاں جب لے آئے تو اسی سائز کا سیل دیا جو کہ سی کلاس کے مترادف ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ بحث ہونے کے بعد فاضل جج صاحبان نے کہا کہ ہم اس حوالے سے مناسب آرڈر کریں گے، ساتھ میں جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹس بھی کر دیا ہے، لیکن انٹرم ریلیف پہ کیا آرڈر ہوتا ہے یہ جب آرڈر لکھا جائے گا اور سامنے آئے گا تو میں آپ کو آگاہ کر سکوں گا۔ آج ایک اور ایشو سامنے آیا، میں نے اس دن اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے ٹرائل جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کے اس آرڈر کے خلاف 9 تاریخ کے آرڈر کے خلاف کرمنل ریویژن دائر کی، اور مجھے میرے ایسوسیٹس نے بتایا کہ حسب معمول خان صاحب کے کیس پہ آبجیکشن لگایا گیا ہے۔ اب آپ سب کو اور پورے پاکستانیوں کو یہ سن کے حیرت ہوگی، تو لہذا ان اعتراضات سے ایکسیس ٹو جسٹس ڈینائی ہوتا ہے، اور یہ اعتراضات جو ہیں خان اسپیسیفک مجھے نظر آ رہے ہیں، جو مجھے بدنیتی پر مبنی نظر آ رہے ہیں۔ آج میں نے جا کے کہا کہ نہیں جی ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کہتے ہیں۔ اب آج کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہم نے آرڈر جو چیلنج کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے نقول لینے سے انکار کیا تھا، اب جب نقول ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے اعتراض یہ لگایا کہ جی آپ یہ نقول دائر کریں گے، لگائیں گے تو تب آپ کی کرمنل، مطلب یہ وہ آرڈر ہم سے کمپلائی کرانا چاہتے ہیں جس آرڈر سے ہم ایگریوڈ ہیں۔ تو یہ زیادتی ہیں۔ انصاف تو بعد میں عدالت میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ کلیریکل یا جو رجسٹرار کی سائیڈ پہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا رویہ برتا نہیں جا رہا ہے۔ یہ میری گزارشات تھی آج کے لیے۔ اب کل وہ کیس جو ہیں شاید آبجیکشن سائٹ پہ جو ہیں لگے گا، کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں جو بی کلاس چونکہ اٹک میں تھا ہی نہیں، تو یہاں جب لے آئے تو اسی سائز کا سیل دیا جو کہ سی کلاس کے مترادف ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ بحث ہونے کے بعد فاضل جج صاحبان نے کہا کہ ہم اس حوالے سے مناسب آرڈر کریں گے، ساتھ میں جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹس بھی کر دیا ہے، لیکن انٹرم ریلیف پہ کیا آرڈر ہوتا ہے یہ جب
آرڈر لکھا جائے گا اور سامنے آئے گا تو میں آپ کو آگاہ کر سکوں گا۔ آج ایک اور ایشو